السلام علیکم۔ احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ ابدالی جب مغل خاندان کی ملکہ نے اپنے ہاتھوں سے بادشاہ سے محبت کرنے والی کنیز کو زہر پلایا۔ آپ سن رہے ہیں تاریخ کا سفر اور میں ہوں فرخ سعید۔ وہ ایک کنیز تھی مگر انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی، اور انہی خصوصیات کے باعث وہ بادشاہ کے دل پر راج کیا کرتی تھی۔ بادشاہ اکثر اپنی اس کنیز سے باغ میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے، جس کے باعث ملکہ کی آنکھوں میں وہ کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی۔ ملکہ بادشاہ اور کنیز کے اس تعلق سے پریشان تھی، اور پھر زہر کا ایک پیالہ لایا گیا تاکہ اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہ آج سے کوئی 250 سال پہلے کی بات ہے، جب افغانستان اور ہندوستان کے شمالی علاقے پشاور میں دورانی خاندان کی حکومت تھی۔ پشاور کے قلعہ بالا حصار میں دورانی بادشاہ تیمور شاہ دورانی کی رہائش گاہ تھی، جہاں وہ سردیوں میں رہنے کے لیے آتے تھے، جبکہ گرمیوں میں وہ کابل چلے جاتے تھے۔ اس کنیز کا نام بی بی جان تھا، جن کا مقبرہ آج بھی پشاور کے وزیر باغ کے علاقے میں موجود ہے۔ مقامی لوگ اسے بیجو دی قبر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مقبرہ 18ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کہانی 1772 کے بعد اس وقت شروع ہوئی جب احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ کو بادشاہت ملی تھی۔ محکمہ آثار قدیمہ کے ریسرچ افسر بخت محمد بتاتے ہیں کہ دورانی دور کی چیدہ معلومات ہی فی الوقت دستیاب ہیں، کیونکہ اس دور کے زیادہ تر احوال دستاویزی شکل میں محفوظ نہیں کیے گئے تھے۔ ان کے مطابق تیمور شاہ اور بی بی جان کی محبت کی داستان اور ملکہ کے انتقام کی کہانی بھی سینہ بسینہ یعنی کہ روایات کی شکل میں موجود ہے، اور لوک داستانوں میں اسے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس پر باقاعدہ اور مستند تحاریر یا کتابیں موجود نہیں ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کو احمد شاہ دورانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جن کی حکمرانی افغانستان اور ایران کے کچھ حصوں کے علاوہ ہندوستان کے چند شمالی علاقوں بشمول پشاور میں بھی قائم تھی۔ ہندوستان میں اس وقت مغل بادشاہ اقتدار میں تھے۔ احمد شاہ کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے تیمور شاہ بادشاہ بنے تو وہ گرمیوں میں کابل اور سردیوں کے موسم میں پشاور رہتے تھے۔ دستیاب معلومات پر اپنی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے چند لوگ بتاتے ہیں کہ تیمور شاہ دورانی کی شادی مغل خاندان میں ہوئی تھی، اور ان کی اہلیہ یعنی کہ ملکہ مغل بادشاہ عالمگیر کی بیٹی تھی۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی جان تیمور بادشاہ کی کنیز تھی اور بے حد خوبصورت اور بلا کی ذہین تھی۔ تیمور اکثر امور سلطنت چلانے اور مغلوں کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھنے کے حوالے سے بی بی جان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ ان کی محبت کے قصے زبان زدِ عام تھے اور ملکہ کو بھی اس کا علم ہو چکا تھا۔ روایات کے مطابق بادشاہ بی بی جان کو پیار سے بیبو کہا کرتے تھے۔ بادشاہ کے وہ قریبی ساتھی بشمول ملکہ جو بی بی جان کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ انہیں بی بی جان کو طنزاً بیجو کہتے تھے۔ بیجو فارسی زبان میں بندر کو کہتے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق مغل خاندان سے تعلق رکھنے والی ملکہ اور ان کے ساتھی بادشاہ سے بی بی جان کی قربت کے باعث ان سے حسد کرتے تھے، اور اسی لیے بی بی جان کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا گیا، کیونکہ دربار میں لوگ نہیں چاہتے تھے کہ بی بی جان بادشاہ کو مشورے دیں۔ ایک روز ملکہ نے بی بی جان کو بلایا اور باتوں میں مصروف کر لیا۔ باتوں میں ملکہ نے بی بی جان سے کہا کہ اگر وہ انہیں کچھ حکم دیں تو وہ کیا مان لیں گی، جس پر بی بی جان نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ملکہ نے بی بی جان کو ایک پیالے میں موجود مشروب پینے کا کہا۔ وہ مشروب دراصل زہر تھا۔ بی بی جان ساری صورتحال سے آگاہ ہو چکی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ ملکہ انہیں زہر پینے کا کہہ رہی ہیں۔ کچھ سوچ کے بعد بی بی جان نے کہا وہ ایک مرتبہ بادشاہ سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن ملکہ نے بی بی جان کو بادشاہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد بی بی جان نے زہر کا پیالہ پی لیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اسی طرح چند ایک دستاویزات میں پتہ چلتا ہے کہ ملکہ نے چالاکی اور دھوکے سے بی بی جان کو زہر کا پیالہ دیا تھا۔ چند دستاویزات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب تیمور شاہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے بی بی جان کی یاد میں مقبرہ تعمیر کروایا جو آج بھی پشاور میں موجود ہے۔ یہ مقبرہ پشاور کی فصیل شہر کے باہر جنوب میں وزیر باغ کے قریب قبرستان میں تعمیر کیا گیا تھا۔ پشاور کو باغات اور پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کی نسبت اس وقت کی نسبت سے جب پشاور شہر کے گرد باغات تھے۔ ان باغات میں وزیر باغ کے علاوہ شاہی باغ، باغ سعید خان، جبکہ موجودہ جناح پارک کی جگہ بھی ایک باغ تھا۔ اس دور میں بڑے لوگوں کو ان باغات میں دفن کیا جاتا تھا۔
اور بی بی جان کو بھی وزیر باغ میں دفن کیا گیا اور ان کا ایک عالی شان مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ یہ مقبرہ اب بیجو کی قبر یا بیجو 10 مقبرے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں اب ایک بہت بڑا تاریخی قبرستان بھی ہے۔ چند دستاویزات کے مطابق احمد شاہ ابدالی اور اس کے بیٹے تیمور شاہ درانی کے دور کی تاریخ کی دستاویزات انتہائی کم ہیں، جبکہ مغل دور اور اس کے بعد کی تاریخ کتابی شکل میں موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیشتر معلومات سینہ بسینہ منتقل ہوئیں۔ بیجو کا مقبرہ انتہائی خستہ حال ہے اور اس کے 2 دروازے مستقل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ اس مقبرے میں ایک جانب قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بی بی جان کی قبر ہے۔ اس بارے میں ایک کتابچہ جس کا عنوان ہے پشاور کی غیر تحریری تاریخ، اس میں محمد نواز خان لکھتے ہیں کہ بی بی جان ادھر وزیر باغ کے قریبی علاقے کی رہائشی تھی جن سے بادشاہ کو محبت تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی جان کو ملکہ نے زہر دے کر مارا تھا، اور یہ مقبرہ بادشاہ نے پھر تعمیر کروایا تھا جہاں بی بی جان کو دفن کیا گیا تھا۔ تاریخ دان احمد حسن دورانی نے اپنی ایک کتاب میں اس واقعے کا سرسری ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس قبر میں جو دفن ہیں وہ بی بی جان ہی ہیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی اور تاریخی پوڈ کاسٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔